نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. کبھی معراج کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کبھی معراج کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہربان ہے میرا رب, بخشش کے ہزاروں سبب دیتا ہے. محترم حضرات, توفیق خداوندی کا سہارا لے کر میں آپ کے سامنے آ گئی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آج کی اس سہانی رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں, اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں, اس مقدس اور بابرکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی ڈالوں. تو لیجئے ہمتن متوجہ ہو کر میری بات کو سنیے. خالق کائنات نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ آسمانی دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا. اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تو وہ مردود ہے. دوستو, یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شعبان السحر و رمضان السحر اللہ, کہ شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امتوں کا مہینہ ہے. مسلمانوں, یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات شب برات ہے. اللہ اللہ, اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ حکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو سراپا ہدایت و رحمت ہے. جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے, عبدالآباد اور ہمیشہ رہنے والے آخرت کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا. ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہماتن تیاری کرے, گناہوں سے توبہ اور دربار خداوندی میں گریہ وزاری کرے. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جانثار صاحب اکرام شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے, اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے, قیدیوں کو رعایت کیا جاتا تھا, قرض چکائے جاتے تھے. یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے اللہ پاک کے مخلوق میں. مقرب فرشتے 4 ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہے. مقرب نبی 4 ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. مقرب مسجدیں 4 ہیں, مسجد حرام افضل ہے. مقرب راتیں 4 ہے, شب قدر افضل ہے. مقرب دریا 4 ہے, فرات افضل ہے. مقرب مقامات 4 ہے, مکہ مکرمہ افضل ہے. مقرب مہینے 4 ہے, ماہ شعبان افضل ہے. اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے, مگر ہم ہیں کہ ان کے انوار و برکت سے محروم ہیں. یہ غفلت اور ناسپاسی نہیں تو کیا ہے. دوستو, میری ماں تمہاری ماں, سارے عالم کی مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے, کہتی ہے, کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا, حتی لسانہوں نے اس ماہ مبارک میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میری موت کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. اسی ماہ کی 15ویں رات شب برات ہے. یہ وہ مبارک رات ہے
جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کوئی استغفار کرنے والا اس کو مغفرت کی جائے, ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کو روزی دی جائے, ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہونے والا اسے نجات عطا کی جائے. اس رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں اور عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوئی ہے. اس رات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, فتح ہوگی یا شکست ہوگی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اگر سال بھر کے بجٹ کی منظوری اس ماہ مبارک میں لکھ دی جاتی ہے. اسی رات میں جبریل امین تشریف لائے, فرمایا اے محمد سر اٹھاؤ. آپ نے سر اٹھایا تو دیکھتے کیا ہے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں. یہ رات کمائی کی رات ہے, خزانوں کے لوٹنے کا موسم ہے. یہ رات فرشتوں کی عید ہے, ہماری تمہاری عید اور ہے. فرشتوں کی عید شب قدر اور شب برات میں ہوتی ہے. مگر افسوس سیدھا افسوس, جس رات میں ہمیں عبادت کرنی تھی ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں. جس رات میں ہم اس رات میں جاگتے ضرور ہے مگر ہمیں پتہ نہیں کس طرح جاگنا ہے. ہمارا جاگنا رضا الہی کے لیے نہیں, ہمارا جاگنا گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے نہیں, ہمارا جاگنا رضا الہی کو حاصل کرانے کے لیے نہیں, مگر ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافہ کے لیے. ہم جاگتے ہیں نام اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے. کہیں دیکھو تو پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں, کہیں دیکھو تو مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے, کہیں دیکھو تو قبرستان کو چراغاہ کیا جا رہا ہے, کہیں دیکھو تو حلوہ پوری پکایا جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.